خدا یسوع مسیح کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام. عزیز آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور خدا ان کے شکر گزار ہیں کہ آج اس گاڈ از لو پروگرام میں خدا کے زبردست لوگ یہاں موجود ہیں، اور خداوند نے ان کو بڑے زبردست وے میں استعمال کیا ہے اور کر رہا ہے، اور ہم خدا ان کے شکر گزار ہیں ایسی فیملیز کے لیے، ایسے خدا کے لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی اور خاندان سے خدا ان کے نام کو جلال دے رہے ہیں. تو سب سے پہلے میں خدا کے خادم ریورنڈ اندریاس ایم اینتھنی صاحب کو ویلکم کہوں گا گاڈ از لو پروگرام میں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ان کی مسز زرینہ اندریاس. ویلکم سسٹر جی ٹو گاڈ از لو. اور یہ بیسکلی پیرنٹس ہیں ریورنڈ آکاش ایمینول صاحب کے، اور آپ نے اکثر ان کو ماضی میں دیکھا ہوگا گاڈ از لو پروگرام میں خدا کا کلام شیئر کرتے ہوئے، اپنی ٹیسٹمنی شیئر کرتے ہوئے. اور ریورنڈ آکاش خدا کے زبردست خادم ہیں، اور ان کا تعلق بیسکلی پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان سے ہے، اور ایک اور زبردست ادارہ ہے PCRM فیصل آباد، اور وہاں پر یہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں، اور خدا ان کی زبردست خدمت وہاں کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ ونس اگین کہ آپ آئے اور گاڈ از لو پروگرام میں آج خدا ان کی زبردست باتیں یہ شیئر کریں گے. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ان کے چھوٹے بھائی دانیال دانش. ویلکم دانیال ٹو گاڈ از لو. اور دانیال ایک پاکیزہ ویژن منسٹریز کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، اور خدا ان کے شکر گزار ہیں اس بھائی کے لیے کہ جو خدمت کا کام یہ بھی کر رہے ہیں، خدا ان کے نام کو اپنی زندگی اور کام سے جلال دے رہے ہیں. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ. تو عزیزو اس وقت ہم ایک دعا کریں گے، اور میں درخواست کروں گا مسز زرینہ اندریاس سے کہ دعا میں ہمیں لیڈ کریں. جی سسٹر جی. آسمانی باپ، ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو بھلا خدا ہے، مہربان ہے، ہم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگیوں میں ہمیں بخشا کہ ہم خداوند لاہور میں اس جگہ پر موجود ہیں، تو سلامتی سے ہمیں یہاں پر لے آیا ہے. تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں. اب جب کہ خداوند تیرے خادم کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں اور تیرے کلام کی بات کو شیئر کرتے ہیں، ہائے خدا ایک دوسرے کے ساتھ خداوند ہم تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. خداوند تو ہمیں بڑی برکت لینا. اے خداوند پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک تو ہمارا حامی ناصر ہونا. یسوع مسیح کے نام سے مانگتی ہوں، آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ سسٹر جی. اور جیسا کہ عزیزو انٹروڈکشن کروایا گیا ہے کہ یہ زبردست فیملی اور خداوند کے نام کو اپنی زندگی اور خاندان سے جلال دے رہے ہیں، اور جو گھر کے سربراہ ہیں ریورنڈ اندریاس صاحب بہت سالوں سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ پادری صاحب آپ شیئر کیجئے گا کہ کیسے آپ نے خدمت کا آغاز کیا، اور آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ نے خداوند کی اس کالنگ کو ایکسیپٹ کیا اور خدا کی خدمت آپ اس طور سے کر رہے ہیں. شکریہ بھائی صاحب. سب سے پہلے تو میں برکت ٹی وی کا اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہم جیسے لوگوں کو بھی یہاں پہ دعوت دی. خدا کے عظیم خدام کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی بڑائی ہے. ہم تو ایک خدا کے معمولی سے خادم ہیں جو اس کی خدمت میں عرصہ دراز سے لگے ہوئے ہیں. تو بنیادی طور پر میں پچھلے 42 برس سے خدمت کے اس میدان میں ہوں. پریز دی لارڈ. پریز دی لارڈ. 1980 میں یہ خدا کا کوئی پلان تھا. میں اب سمجھتا ہوں یہ خدا کا ایک منصوبہ تھا. میں ایئر فورس میں جانا چاہتا تھا. اچھا. اور میں نے امتحان بھی پاس کیا تھا، اور جس صبح میں نے جانا تھا اس صبح بس میرے والد سے کچھ ایسی بات ہوئی، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. اچھا. تو صبح جب میں جانے والا تھا تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ کچھ دوست بھی تھے جو کاکول اکیڈمی کے لیے، کیونکہ ہم نے امتحان پاس کر لیا تھا میں نے ایئر فورس کے لیے. واہ جی واہ. پریز دی لارڈ. تو میں ان کے ساتھ جانا چاہتا تھا. ٹرین ہماری ٹکٹ بھی میری بک تھی.
لیکن وہ والد صاحب کہہ رہے تھے کہ بار بار وہ صبح اٹھتے ہی مجھے کہنے لگے کہ میں تجھے ڈاکٹر بنانا چاہتا تھا اور تو اب یہ کدھر کو چل پڑا ہے. اچھا. تو پھر بس میں وہ نہ گیا. تو والد صاحب نے کہا کہ آپ ایسے کریں کہ آپ داخلہ لیں, ایف ایس سی کریں, تو تاکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ڈاکٹر بنیں. اچھا. ایف ایس سی میں مجھے داخلہ نہ مل سکا کیونکہ میرے نمبر اتنے زیادہ نہیں تھے میٹرک میں. اچھا. تو پھر میں نے کامرس میں لے لیا بغیر والد کے پوچھے ہی. میں جب وہاں پہ گیا تو وہ پرنسپل صاحب وہ جو ڈائریکٹر تھا وہاں کا جو لیڈ کر رہے تھے, وہ کہنے کہ آپ کو ایف ایس سی میں نہیں داخلہ مل سکتا, کامرس کے آپ کو ٹریڈ میں مل سکتا ہے داخلہ. اچھا. تو میں نے سوچا چلو ٹھیک ہے, میں نے والد صاحب کو نہیں بتایا, میں نے کہا چلو اسی میں کچھ کر لیتے ہیں. تو انہی دنوں میں پھر ایک خادمہ تھی جو میری قریبی رشتہ دار بھی تھی, وہ اس سے پہلے کوئی 1-2 سال ان کی شادی ہوئی تھی میرے چچا کے ساتھ. تو وہ بار بار مجھے انسسٹ کرتی تھی کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں, آپ نوجوان ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ مسیح کی طرف آئیں. تو پھر 1980 میں میں نے 22 جون 1980 کو خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور 22 جون 1980 کی رات کو اچھا, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, گو کہ آپ کا تعلق ایک مسیحی گھرانے سے تھا, جی جی کیوں آپ نے یہ محسوس کیا کہ گو کہ آپ ایک مسیحی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کو ایک نئے وے میں پورے طور سے مجھے قبول کرنا چاہیے؟ یہ آپ, میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھا, بنیادی طور پہ یہ تھا کہ میرا خاندان اگرچہ جو میرا والدین تھے وہ خادموں کی خدمت تو بہت کرتے تھے. اچھا. لیکن میں ذاتی طور پر جب کالج میں گیا 1978 میں, کیونکہ میں میٹرک 77 میں کیا, پھر بیچ میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ امتحان کی بات تھی, لیکن 78 میں پھر جب میں نے داخلہ لیا تو کالج کے ساتھ کے لڑکوں کے ساتھ مل کر ہم نے ایک سوشلسٹ تنظیم تھی جس کا میں سیکریٹری بنا کالج میں جا کر. اچھا. تو پھر توڑ پھوڑ میں بھی حصہ لیتے تھے اور خدا سے ویسے ہی یقین ہٹ گیا کہ خدا ہے یا نہیں, کیونکہ سوشل اس وقت تنظیم جو تھی وہ کافی عروج پہ تھی, سوشلزم. تو میں نے پھر اس میں حصہ لے کر تو ہم نے جلاؤ گھراؤ اپنے علاقہ میں اور کچھ اس طرح کے باتوں میں حصہ لینا شروع کیا. ایک مزاحمتی تنظیم کے طور پر کام کرنا شروع کیا. خدا سے ویسے ہی میرا یقین جو ہے وہ ہٹ چکا تھا. لیکن اس سے پہلے کیونکہ میں نے جس خاتون کا ذکر کیا ان کی شادی ہمارے ہاں ہوئی تھی, تو وہ اس میرے رویے کو دیکھ کر بار بار مجھے مجبور کرتی تھی کہ یہ راہ ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا تھا کہ اب جس راہ پہ میں ہوں یہ ٹھیک ہے. اچھا. لیکن ان کے کہنے پر جب انہوں نے زیادہ مجھے تعلیم دینا شروع کی, وہ ان پڑھ خاتون تھی لیکن وہ خدا کی اچھی پرستار تھیں, خدا کی اچھی خادمہ تھیں اور محبت رکھنے والی تھی. وہ بار بار جب بھی میری ملاقات ان سے ہوتی, کیونکہ وہاں رہتی نہیں تھی, جب وہ آتے تھے تو وہ بار بار مجھے یہ پھر میں نے محسوس کیا 1980 میں بیسیکلی کنوکشن آپ نے اپنے میں نے اندر محسوس کیا کہ جس راہ کہ مجھے اب یسوع مسیح کے ساتھ چلنا ہے, اس کو دل دینا ہے, اور جو حقیقی راہ ہے اس پر مجھے چلنا ہے, اس میں چلنا ہے. پریز دی لارڈ, پریز. زبردست زبردست. پھر 22 جون 1980 کو میں نے اپنا آپ خداوند کو دیا. پریز. اس خاتون نے میرے لیے دعا کی, اور دعا کے بعد یہ شاید میں نے کم ذکر کیا, اپنے بچوں سے بھی شاید اتنا ذکر نہیں کیا اس بات کا. تو میں نے کسی اور زبان میں دعا کرنا شروع کی. اچھا. تو وہ خاتون بھی جو تھی وہ ڈر گئی. اچھا. وہ کہنے لگی کہ شاید, کیونکہ اس کو بھی تجربہ نہیں تھا غیر زبان کا, اچھا کہ یہ کیا ہے. اچھا. تو میں 2.5 3 4 گھنٹے دعا کرتا رہا. میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی خود بھی کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو پھر وہ خاتون بھی ڈر گئی. اس نے کہا کہ میں نے میری دعا سے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, کیونکہ اسے بھی تجربہ نہیں تھا ذاتی طور پہ, اس بات کا کوئی تجربہ نہیں تھا. اچھا. تو ساری رات میری اسی طرح گزر گئی. میں نے جب بھی دعا شروع کرنا تو اپنی زبان میں اردو میں یا پنجابی میں زبان میں دعا نہیں کر سکتا تھا. اچھا. تو پھر میری 1-1.5 ہفتے کے بعد فیصل آباد میں, کیونکہ میں فیصل آباد کا بنیادی طور پر رہنے والا نہیں تھا, میں ٹوبا ٹینگ سے کا رہنے والا ہوں. اچھا. فیصل آباد میں آیا
وہاں ایک خادم تھے جن سے میری ملاقات ہوئی، وہ ابھی یہاں پہ ایک بہت بڑے ادارے کے پرنسپل صاحب ہیں، قاری مینول بہادر صاحب. اچھا، آپ ان کو میرے استاد ہیں بنیادی طور زبردست زبردست زبردست. تو انہی کی وجہ سے ان کا نام بھی آکاش ایمینول ہے. اچھا اچھا اچھا. میں نے اپنے استاد کی وجہ سے رکھا. پریز دا لارڈ، پریز. تو انہوں نے جب میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کی، انہوں نے مجھے بتایا یہ کیا ہے، اچھا. اور پھر ان سے میں نے بہت تربیت حاصل کی. ویری نائس، ویری اور نائس. تھوڑا سا میں اور بھی اب بتاؤں، جس رات میں نے قبول کیا تھا خداوند یسوع مسیح کو، بعد میں مجھے انہی کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے. جی. تو اسی رات مجھے ایک شخص رویا میں کہہ لیں یا میں سویا ہوا تھا، تو مجھے کسی نے ایک سفید لباس والے، میں اب جانتا ہوں کہ وہ یسوع مسیح تھے. آمین. میں نے چہرہ نہیں دیکھا، ایسے میں کہوں کہ میں نے چہرہ نہیں دیکھا، جی. اتنا جلالی چہرہ تھا. تو انہوں نے مجھے کچھ کھانے کو دیا اچھا. کہ یہ پھل آپ کھائیں، زبردست. تو پھر آپ لوگوں کو بتائیں کہ اس کا ٹیسٹ کیا ہے. واہ جی واہ، زبردست. تو پھر اگلے روز ہی میں سلویشن آرمی چرچ میں گیا، اچھا. اور میں نے کسی سے نہیں کہا کہ میں نے کچھ کہنا ہے. تو جو وہاں کے پادری صاحب تھے، وہ کیپٹن صاحب تھے، وہ میرے اچھے دوست تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ نوجوان جو ہے نا یہ پڑھا لکھا ہے، آج اس سے کچھ سنتے ہیں. اچھا. میرے پاس بائبل بھی نہیں تھی تو میری تو ٹانگیں کانپنے لگی، میں کیا سناؤں گا. لیکن پھر ویسے مجھے ایک دم سے نا ایسی قوت ملی، تو میں پلپٹ پہ کھڑا ہو گیا. اچھا. تو میں نے آنکھیں بند کر کے کہا کہ خداوند میں کیا بتاؤں. تو پھر مجھے وہی بات میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ جو کچھ تو نے کھایا ہے جی. وہ بتا کے کیا ہے. زبردست زبردست. پھر میں نے اپنی چھوٹی سی گواہی دی، اور میں نے اپنی زندگی کا سب سے پہلا میسج جو ہے وہ مقدس لوکا کی معرفت لکھی انجیل کے 19ویں باب میں سے، جہاں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں. پریز دا لارڈ. تو اس پہ خدا نے پھر مجھے 10-15 منٹ ایسے خیالات عطا کیے واہ جی واہ. کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی بہت ہی کچھ جاننے والا ہے، بڑے وہ مجھ سے ملے اور بڑی محبت کی، لیکن میری ٹانگیں جو ہے وہ کانپ رہی تھی. پریز دا لارڈ. زبردست. یہاں سے پھر میری خدمت جو ہے 1980 سے پھر میں نے منادی کرنا شروع کی. پریز دا لارڈ. ٹریننگ میں نے بہت عرصہ بعد کی، سن 1997 میں میں نے جی. 3 سال پھر میں نے ایک چھوٹا سا ایک ادارہ تھا پریسبیٹرین چرچ کا، نہیں تھا، صدائے پاکستان ہے وہاں پہ ہمارا ایک ادارہ، وہ ہے تو پریسبیٹرین چرچ کے ساتھ ہی ہے وہ بھی. جی جی جی. پھر میں نے وہاں پہ تعلیم بڑی دیر بعد، لیکن میں خدا کے خادموں کے ساتھ، قاری مینول بہادر کے ساتھ، اسلم جائی صاحب کے ساتھ، اچھا. واہ جی تو واہ. قاری اقبال نثار صاحب کے ساتھ پریز دا لارڈ. میری ایسوسیشن بہت رہی ہے ان کے ساتھ. ویری نائس، ویری نائس. تو آپ اتنے سالوں سے منسٹری میں انوالو ہیں، تو آپ کتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ آپ نے ٹھیک رستہ چنا ہے؟ اب میری سیٹسفیکشن کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ میں نے اپنی شادی کے فوری بعد ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا ہمیں بیٹا دے. جی. میری جو اہلیہ ہے وہ اس بات پہ ایگری نہیں تھی، وہ کہہ رہی تھی اگر بیٹی بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن میں اس بات پہ بضد تھا کہ نہیں بیٹا پیدا ہو بڑا. تو کیونکہ میں اپنے باپ کا بڑا بیٹا ہوں، جی. تو میں چاہتا تھا کہ میرے جو بیٹا بڑا ہو تو میں اس کو خادم بنانا چاہتا. پریز دا لارڈ. پھر ہم دونوں مل کر، اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے کہ اگر میں خدمت میں مطمئن نہ ہوتا، یہ بڑا کٹھن رستہ ہے. ہم نے جتنے دکھ دیکھے ہیں، میں نے اس لیے یہ کوسچن مسائل برداشت کیے اور کر رہے ہیں. اور پھر میں نے اپنے بیٹے کو بھی یہ تربیت دی، تعلیم دی یا سکھایا، جو اس نے سیکھا بھی، کہ اس نے بھی اپنے بیٹے کو اس بات کے لیے مخصوص کیا کہ وہ جب بڑا ہوگا تو خدا کا خادم بنا. اور میں آپ سے پہلے پروگرام سے پہلے بھی بات کر رہا تھا کہ میری دلی دعا ہے، ہم ہر روز دعا کرتے ہیں شام کو کہ جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہو جی تو ہمارے خاندان میں سے لوگ جو ہیں وہ خدمت کے میدان میں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. پریز گاڈ. کیونکہ ہم، اور یہ آپ کی لا لگن خدا کے ساتھ ہے، اس کی بادشاہت کے لیے ہے. پریز دا لارڈ. تھینک یو سو مچ عزیزو. یہ ہمارے لیے ایک بڑی ہی زبردست بات ہے کہ خدا کے ایسے خدام کلیسیا پاکستان میں موجود ہیں جو واقعی دل سے خدمت کرتے ہیں، صرف ایک پروفیشن ہی سمجھ کے خدمت نہیں کر رہے بلکہ دل سے. ان کی لائف
خدا کی خدمت کرنا ہے، خداوند کے لیے وقف ہے، اور اسی سبب سے یہ اتنے سیٹسفائیڈ ہیں کہ اپنے بیٹے کو بھی اور اپنے پوتے کو بھی خداوند کی خدمت کے لیے انہوں نے وقف کیا ہے، مخصوص کیا ہے، اور ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں ایسی زندگیوں کے لیے، ایسے خدام کے لیے جو واقعی دل سے خدا کی خدمت کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ، تھینک یو سو مچ آپ کی ساری خدمت کے لیے، اور ہم آپ کو سلوٹ پیش کرتے ہیں ایسی زبردست خدمت کے لیے اور ایسی لگن کے لیے جو آپ خداوند کے لیے اور اس کے کام کے لیے رکھتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو سسٹر جی آپ کیسا فیل کرتی ہیں کہ آپ کو خداوند نے ایک ایسا ہسبینڈ دیا جو خادم ہے اور کمیٹڈ خادم ہے؟ پادری صاحب میں خدا کی بہت شکر گزار ہوں اندریاس کے لیے کہ وہ خدا کے خادم ہیں اور سچے دل سے خدا کی خدمت کرتے ہیں، اور میں مطلب ان کی خدمت میں اگر ان کے ساتھ نہیں جاتی ہوں لیکن دعا میں ان کے ساتھ ہوں۔ ہاں، اور مجھے مطلب ان کے ساتھ خدمت کر کے خوشی ہوتی ہے، اور گھر میں ان کے بعد بچوں کی تربیت کرنا، جیسے آکاش کے لیے کہ ان کو مخصوص کیا گیا پیدا ہونے سے پہلے کہ خداوند ہمیں بیٹا دیتا ہے تو ہم اس کی پرورش اس طرح سے کریں گے کہ وہ خدا کا خادم بنے، اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ہمیں اس وعدہ کو پورا کرنے کا فضل اور توفیق بخشی، اور اس طرح سے آکاش کی بچپن سے تربیت ہوئی۔ بہت دفعہ ہمیں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آکاش نے اب وہ ایم اے پاس کر لیا ہے تو کوئی ضرورت نہیں اس کو سیمنری بھیجنے کی، اب کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اس کو سیمنری کی بجائے کسی بینک میں جاب دلوائیں، کیونکہ اس نے ماسٹرز آف کامرس کیا ہے۔ تو خدا کا شکر ہے کہ یہ فضل اس نے ہمیں بخشا ہے کہ یہ آزمائش جو آتی ہے دنیا کی طرف سے ہمیں اس میں مطلب گرنے نہیں دیا، ثابت قدم رہنے کا فضل دیا، اور آکاش کو ایسا خدا نے فضل بخشا کہ وہ اپنی والدین کی تربیت جو خدا کے پاک کلام کی طرف سے اس کو دی گئی ہے اس پر اس نے وہ کاربند رہا ہے، اور اس نے ماں باپ کو بھی اور خدا کو بھی جلال دیا اس بات کے لیے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ بڑی خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ ایسے پیرنٹس، ایسے والدین جو کہ اپنا فائنینشل سٹیٹس نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پرائیورٹی ہے وہ کیا ہے، خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی مرضی کیا ہے، کیونکہ جب ہم دنیا اور دنیا داری کو اور اپنے فائنینشل سٹیٹس کو دیکھتے ہیں تو بہت دفعہ ہم ایسے فیصلے کر بیٹھتے ہیں جو کہ خدا کی مرضی نہیں ہوتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے فائنینشل سٹیٹس کو نہیں دیکھا بلکہ ہم نے وہ کام کیا جو ہم نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اور خدا ان کے شکر گزار ہیں ایسے والدین کے لیے۔ سسٹر جی کے لیے، سسٹر جی اگر آپ پادری صاحب کے ساتھ نہیں بھی جاتی لیکن جو کام آپ گھر میں کر رہی ہیں اور جو خادم آپ نے ریز کیے ہیں یہ آپ کی بڑی خدمت ہے۔ پریز دی لارڈ، اور ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ فار یور سروس ٹو دی لارڈ۔ عزیزو، اس وقت بریک کا ٹائم ہوا ہے، ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم پادری آکاش صاحب سے اور ان کے چھوٹے بھائی سے بھی سنیں گے کہ جو پرورش ان کے والدین نے ان کی ہے اور اب خداوند جیسے انہیں استعمال کر رہا ہے تو اس کے تعلق سے بھی سنیں گے۔ اس لیے دیکھتے رہیں گاڈ از لو۔ ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ نے زبردست ٹیسٹیمونی سنی خدا کے خادم ریورنڈ اندریاس ایم اینتھنی صاحب اور ان کی مسز کی، اور یہ ایک زبردست خاندان ہے جو خداوند سے دل انہوں نے لگایا ہے اور دل سے خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اور خداوند کے شکر گزار ہیں ایسے خدام کے لیے۔ اور اب اس وقت ہمیں ایک اور فیملی ممبر نے جوائن کیا ہے، اور یہ ہیں
Mrs. Akash Emmanuel, Mrs. Faika Akash, welcome sister ji to God is Love. اور ان کی بیسیکلی دانیال یہاں بیٹھے ہوئے تھے اور دانیال اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے ہیں. تو ابھی ہم دانیال سے پوچھیں گے کہ جی دانیال آپ ایک این جی او کے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکیزہ ویژن منسٹری. تو آپ کی وہاں کیا پوزیشن ہے اور کیوں آپ نے اس منسٹری کو جوائن کیا؟ جی میں ایز این ایگزیکٹو سیکریٹری جو ہے وہ سرو کر رہا ہوں اس آرگنائزیشن کو. اور فرام لاسٹ 70 اور 75 ایئرس سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ کنٹینیوس سفر کر رہی ہے. میں چھوٹا تھا بڑا ہوا لیکن ایک واقعہ ایسا جس نے دیٹ ریئلی بروک مائی ہارٹ جو کوٹ راتھا کرشن میں ہوا. اچھا. اس خاتون کو جو حاملہ تھی جی ایک موب نے جب جلا دیا جی 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 دیٹ واز دا پوائنٹ ویئر آئی تھاٹ کہ ہم اسپیشلی جو کرسچن لیڈرشپ ہے اس کو نہ ہی صرف ہمارے ایم جو ہے جو ہمارے کہہ لیں کہ آن دی ادر سائڈ جب ہم خدا کو سرو کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے پولیٹیکل ایشوز کو بھی دیکھتے ہیں جی جو ہمارے ہیومن رائٹس کے ایشو ہیں. جو ہماری آرگنائزیشن ہے وہ دو طرف سے ڈیل کرتی ہے ان کو. اچھا. وی آلسو ایڈریس دا ایشوز دوز آر ریلیٹڈ ٹو فیتھ. اچھا. اینڈ وی آلسو ایڈریس دا ایشوز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دی پولیٹیکل سینیریوز جی اسپیشلی ان وچ کرسچنز آر ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو. یس جی. سو دیٹ واز دا ٹرننگ پوائنٹ آف مائی لائف. اچھا زبردست. مجھے سمجھ آ گئی کہ لیڈرشپ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہی. اچھا. جس ڈائریکشن میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے ہونا چاہیے جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے پاس ہم کرسچنس کے پاس پولیٹیکل رائٹ نہیں ہے ووٹ کرنے کا اپنے ریپریزنٹیٹیو کو. اور اسی سبب سے سلیکٹ کیا جاتا ہے. جی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو سم ہاؤ انکانشیسلی آپ ڈیموکریٹک پروسیس سے باہر ہیں. جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو کرسچن یا منورٹیز ہیں وہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ نہیں. جی. امریکہ بننے کے لیے اٹ ٹک لائک 400 years. جی. It started with the democracy. They fought their civil right movements and they came to the point where blacks got their freedom. تو اگر مائنورٹی کو آپ اس کے جو ڈیموکریٹک رائٹ ہیں وہی ادھر سے ہی آپ ایکسکلوڈ کر دیں تو اس کا مطلب ہے کہ مائنورٹیز کے جو بچے ہیں ان کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی. صحیح. یہی جب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ایکسوڈس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آؤ ان کے ساتھ نا ذرا پیش آتے ہیں ریکنسیلیشن کے ساتھ. ان کے بچوں کے ساتھ ہم کیا کریں گے, ان کے بیٹوں کو سائڈ پہ کریں, لیٹس ڈو سم تھنگ کہ ان کی جو تعداد ہے وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے کمپیٹ نہ کر پائے. تو ڈیموکریسی کے ساتھ ساتھ فیتھ اور یہ ڈیموکریٹک رائٹس جو ہیں آئی تھنک دے ہیو اے ویری کلوز لنکس ٹوگیدر. بالکل صحیح. اگر ایک انسان یہ ریئلائز ہی نہیں کر پاتا کہ میں بیسکلی کس حد تک رسپیکٹ کو ڈیزرو کرتا ہوں, جی, سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار ہم کہ وہ فریڈم کی طرف جائے. صحیح. اسپرچول فریڈم کے ساتھ ساتھ اس سوسائٹی میں جو منورٹیز کے بچے ہیں, مجھے لگتا ہے جو ہماری آرگنائزیشن کا ایم ہے کہ ان کے جو ریلیجس رائٹس اور ان کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں وہ بھی ان کو اس مارجنلائز کمیونٹی میں ملنے چاہیے. پریز دی لارڈ. زبردست. ایک پراپر سوشل لائف ہونی چاہیے جس میں ہر فرد کو اس کا پورا رائٹ ملنا چاہیے. اور آپ نے مینشن کیا کوٹ رادھا کرشن کے واقعہ کا جس میں وہ بیسیکلی اس جوڑے کو ہی انہوں نے جلا دیا تھا اور جو کہ بڑا ہی ہولناک واقعہ تھا اور بہت ہی دل دکھا دینے والا واقعہ تھا. اور اسی سبب سے لیڈرشپ کو اور مسیحیوں کو واقعی
ایسے سٹیپس اٹھانے ہیں جس سے اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو، اور گورنمنٹ کو اور سیکیورٹی اداروں کو اپروچ کرنا چاہیے تاکہ ہمیں ہمارا پورے رائٹس ملے اور ہمیں پروٹیکشن ملے. پریز دی لارڈ. سفرنگ کا کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے. جی. اگر کوئی سفر کرتا ہے تو اس کا کوئی آؤٹ کم ہوتا ہے. جی. لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اسپیشلی منورٹیز کی سفرنگ ہے اس کا آؤٹ کم اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہے. ہمارے لوگ سفر کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے کہ وی نیڈ ٹو گیٹ آور رائٹس. صحیح. بٹ وٹ ہیپن، انہوں نے اس کو بھی میٹیگیٹ کر دیا جو پہلے ہمارے پاس تھا. وی ہیڈ دا رائٹ ٹو ووٹ، جی، بٹ ناؤ وی ڈونٹ ہیو. صحیح. سو سفرنگ کے کوئی نہ کوئی اس کا مطلب ہونا چاہیے. صحیح. زبردست. اور دانیال بڑی زبردست آرگنائزیشن پاکیزہ ویژن منسٹریز کے ساتھ خدمت سر انجام دے رہے ہیں تاکہ کرسچنز کو، اقلیتوں کو ان کے پورے حقوق ملے، اور جو ایک نہ صرف اسپرچولی، تو جو بھی مسیح کو قبول کرتا ہے ہی از ٹوٹلی فری. کلام میں لکھا ہے جس کو بیٹے نے آزاد کیا وہ واقعی آزاد ہیں، چاہے کتنا ہی اوپریشن دنیا میں ہمیں کیوں نہ ہم ایکسپیرینس کریں، لیکن اندر سے اسپرچولی ہم آزاد ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ایک ڈیموکریٹک سوسائٹی ہم ڈکلیئر کرتے ہیں اور پروفیس کرتے ہیں کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، اور اس کا جو کانسٹیٹیوشن ہے جو تمام اقلیتوں کو، ہر فرد کو پورے رائٹس ہیں ان کے کہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ ورشپ کریں، تو وہ بھی ہم نے میک شور کرنا ہے کہ اقلیتوں کو پوری آزادی ملے. اور بہت سے ایسے گورنمنٹ میں جو ادارے ہیں جو اس بات کو کرتے بھی ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی فیکشنز ہیں، ایسے بھی کام ہیں جو ٹھیک طور سے نہیں ہو رہے، اور ہم نے میک شور کرنا ہے کہ وہ ہماری آواز بڑے ایوانوں تک جائے، اور ہم میک شور کریں کہ ہم اپنی پورے فریڈم کو اس ملک میں انجوائے کر سکیں. اور ہماری دعا ہے، اور اپنی گورنمنٹ کے لیے بھی اور تمام سیکیورٹی اداروں کے لیے، اور ان سے اپیل بھی ہے کہ اس کو میک شور کیا جائے کہ اقلیتوں کو پورے ان کے حقوق ملے، تاکہ وہ آزادی کے ساتھ اور پوری پروٹیکشن کے ساتھ. اور ایک اور بات جس کو میں مینشن کرتا چلوں کہ چونکہ خداوند نے ہمیں ایک بڑا چرچ دیا ہے، اور ہم شکر گزار ہیں لوکل اتھارٹیز کے کہ جو یہاں کی لوکل پولیس ہے وہ ہر عبادت میں آ کر وہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم شکر گزار ہیں اس سیکیورٹی کے لیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے. لیکن اور بھی جو اقدام کرنے چاہیے جس سے ایسا ہو کہ جو کوٹرادہ کشن والا واقعہ ہے وہ پھر دوبارہ اکر نہ ہو، اور اس طور سے لوگوں کو اوپریس نہ کیا جائے. پریز دی لارڈ. تھینک یو سو مچ دانیال، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور آپ کی خدمت کے ہم شکر گزار ہیں. اور اب وقت ہے کہ ہم بھائی آکاش سے، جو کہ اب دوسری یا تیسری مرتبہ، ہاں اس سے بھی زیادہ، گاڈ از لو پروگرام میں آ چکے ہیں، اور آج پہلی دفعہ ان کی مسز فائقہ آکاش ان کے ساتھ موجود ہیں، اور آپ کی ایک ٹیسٹمونی ہے، تو ضرور شیئر کیجئے. جی سسٹر جی. ہاں جی، مسیح کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. ٹیسٹمنی ہماری کچھ یوں ہے کہ خدا نے، ہماری شادی کو 4 سال ہو چکے ہیں، 5واں سال شروع ہے، تو خدا نے بیٹا دیا ہمیں بہت پیارا. اس کے بعد پھر ہم نے خدا سے بیٹی مانگی، اس کے لیے ہم دعا کرتے رہے. تو ایسا ہوا کہ جب الیانا پیدا ہونے والی تھی تو الیانا ہے آپ کی ہاں بیٹی جی کا؟ الیانا. جی. تو جب یہ پیدا ہونے والی تھی ہم ہاسپٹل گئے، تو بہت زیادہ طبیعت میری خراب ہو گئی، اور ڈاکٹرز نے کہا کہ بیبی جو ہے وہ مکونیا اس نے مطلب نگل لیا ہے. اچھا. مطلب پوٹی اپنی انہیل کر لیا اس نے، اچھا. جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر نے میرے سامنے ان کو بتایا کہ ہم گارنٹی نہیں دیں گے آپ کے بیبی کی کہ وہ بچے گی کہ نہیں. جی. تو اگر آپ یہاں سے لے کر جانا چاہتے ہیں لے جائیں، اگر یہیں آپ نے سی سیکشن کروانا ہے تو آپ کروا لیں. تو وہ ایک دم سے جب میں نے سنا تو میرا بی پی بہت زیادہ شوٹ کر گیا، جس کی وجہ سے وہ اس کو پھر برین میں ایڈیما ہو گیا. اچھا. سوزش ہو گئی اس کی برین میں. پھر اس کو جب وہ پیدا ہوئی پھر اس کو جھٹکے لگتے تھے،
بہت بری مطلب اس کی کنڈیشن تھی. پھر میں بھی بہت دیر ICU میں رہی, لیکن ان لوگوں نے بہت زیادہ دعائیں کیں اور میں خود مطلب آپریشن تھیٹر میں دعا کرتی رہی. تو خدا کا شکر ہے, ڈاکٹر نے کہا کہ 6 دن جو ہے نا یہ ہاسپٹل میں رہے گی اور مدر جو ہے وہ اس کو آپ لے کے جا سکتے ہیں 3 دن کے بعد. لیکن خدا کا شکر ہے کہ چوتھے دن ہی الیانا گھر آ گئی. خدا نے مطلب ہماری دعاؤں کا جواب دیا, اور ایسا ہوا کہ ہم سوچتے ہیں کہ الیانا جس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا فضل, خداوند جواب دیتا ہے, تو خدا نے فضل کیا اور اس کی زندگی بچی. اور ایک دن مجھے یاد ہے صبح صبح میں ہاسپٹل میں اکیلی تھی, میرے پاس کوئی بھی نہیں تھا. میں نرسری میں جا کے اس کو دیکھ کے آئی اور میں آ کے بہت روئی اور اونچی اونچی دعا کی. اور پھر میں نے خدا کو کہا کہ میں وہ جب بڑی ہوگی میں اس کو بتاؤں گی کہ خدا تو اسے بہت پیار کرتا ہے, تو نے اسے نئی زندگی دی ہے, اور زندگی جیسی نعمت جو ہے وہ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہوتی. اور الیانا جو ہے وہ اپنی زندگی سے تیرے نام کو عزت و جلال دے. ہاں جی, اس کے دل میں سوراخ بھی تھا. جی بالکل. اور 2 ماہ کے بعد ہی وہ انہوں نے کہا تھا کہ 2-3 بلکہ اس کو سال بھی لگ سکتا ہے بھرنے کے لیے نا, لارج PDA اس کو مطلب ڈائگنوز ہوا, لیکن وہ بھی 2 ماہ کے اندر اندر ہی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. پریز دی لارڈ, ہالیلویا ہالیلویا. بہت بڑا میریکل جو ہے زبردست زبردست. اور آپ بڑے خوش ہیں کہ بیٹی اب بالکل ٹھیک ہے. اور اب کیا ایج ہو گئی ہے بیٹی کی؟ اب وہ 6 ماہ کی ہونے والی ہے. 6 ماہ کی ہونے والی ہے. زبردست, بالکل نارمل. جی بالکل ٹھیک ہے, پریز بہت ایکٹیو ہے. خدا کا شکر ہے. پریز گاڈ. اور خدا واقعی ہی ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے, اور یہی الیانا کا مطلب ہے گاڈ آنسرز, کہ خدا ہمیشہ جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا, ہماری جو کچھ بھی ہم اس کے سامنے رکھتے ہیں. پریز دی لارڈ. اور آکاش, آپ کیا کہنا چاہیں گے آج اس سارے پروگرام کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہمیشہ اس پروگرام میں موقع دیتے ہیں تاکہ وہ بوجھ, وہ بات جو خداوند ہمارے دل پر رکھتا ہے اسے ہم آپ کے ساتھ اور کلیسیا کے ساتھ شیئر کر سکیں. اور میں آپ کو کنگریجولیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں, جو پچھلے دنوں میں ہاؤس آف پریئر کی اوپننگ ہوئی ہے. تھینک یو. اور آج میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا اور ہم نے دیکھا خاص طور پہ ان اسٹوڈیوز کو, جو کمپلیکس یہ اسٹوڈیوز کا بنا ہے, اس کو دیکھ کر میرے دل سے واقعی خداوند کے لیے شکر گزاری نکلتی ہے کہ خداوند نے آپ کو بہت بلیس کیا. تھینک یو. اور میری دعا ہے کہ خداوند آپ کو زندگی میں اسی طرح زندہ, صحت مند, تندرست اور سلامت رکھے, تاکہ آپ جیسی ہمبل پرسنالٹی کے ذریعے سے بہت سارے خادموں کو خدا کی خدمت کا موقع ملتا ہے اور ان کے ویوز جو ہے لوگوں تک پہنچتے ہیں. تھینک یو. میں اس بات کے لیے بھی شکر ادا کرنا چاہتا ہوں خداوند کا کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ میں کافی دفعہ گاڈ از لو میں بھی آیا ہوں اور میسیج بھی شیئر کیا برکت ٹی وی کے پلیٹ فارم سے, اور بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے خداوند کی خدمت کرنے کے وسیلے سے. لیکن آج اس لیے بھی میرے لیے ایک اسپیشل ڈے ہے کہ میں آج اپنی پوری فیملی کے ساتھ آیا. زبردست. اکثر میں پاسٹرز کی ٹیم کے ساتھ آتا تھا, پاسٹر ایمرک جوزف صاحب کے ساتھ میں آیا کرتا ہوں, لیکن آج ان لوگوں کے ساتھ میں آیا ہوں, اور اسپیشلی میرا یہ پرپس تھا کہ میں ان لوگوں کو لے کر آؤں جن کی وجہ سے میں خدمت کر پاتا ہوں. واہ جی واہ. میرے پیرنٹس ہیں, انہوں نے مجھے مخصوص کیا خدمت کے لیے, اور صرف یہ کافی نہیں تھا مخصوص کرنا, اس کے بعد انہوں نے بہت زیادہ مشکلات بھی اٹھائیں. مجھے یاد ہے کہ میرے والد صاحب کے پاس ایک سائیکل تھا, لیکن وہ سائیکل کو استعمال کرتے تھے اور ہمیں اسکول لے کے جاتے تھے اور آفس جاتے تھے اور سب کچھ جو ہے اس کے ذریعے سے کرتے تھے. اور جو پہلی بائک ہم نے خریدی تھی جب میں گریجویشن میں تھا, تب ہم نے فیملی کی پہلی بائک جو ہے خریدی تھی, اور ایک بائک تھی اور اسے باری باری استعمال کرتے تھے. آج ہمارے پاس کار بھی ہے, لیکن یہ اسی لیے ہے کیونکہ اس وقت جو ہے میرے والد صاحب اکاؤنٹس کے ساتھ ریلیٹڈ تھے. خدمت بھی خدا کی کرتے تھے اور ڈیوڈ بلا منسٹریز میں جو ہے اکاؤنٹس کی بھی خدمت کرتے تھے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ اکاؤنٹس کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کافی چانس ہوتا ہے کہ وہ کسی طرح سے آگے پیچھے کر کے ہیر پھیر کر کے اپنی ضرورت کو پورا کر سکے, لیکن انہوں نے کبھی بھی 1 روپیہ بھی یہاں سے وہاں نہیں کیا. اور اس لیے ان کی 41 ایئرس کی جو خدمت ہے ان میں کسی طرح کا کبھی بھی کوئی الزام نہیں ہوتا. ڈیوڈ ولا منسٹریز ریکگنائزڈ اداروں سے اپنا آڈٹ کرواتے ہیں, لیکن ان کی آڈٹ رپورٹ جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ اچھی آتی تھی. اور اس طرح سے جو ہے انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ مجھے انگلش میڈیم اسکول میں جو ہے وہ ڈالیں گے. ہمارے لیے خاندان کے لیے انگلش میڈیم اسکول کی فیس بھرنا بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا,
اور میری والدہ بعض اوقات میرے والد کو کہتی تھی کہ وی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو ڈو دس، کہ ہم اس کو انگلش میڈیم اسکول میں نہیں پڑھا سکیں گے، لیکن والد صاحب کہتے تھے کہ چونکہ اسے خدا کا خادم بنانا ہے اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ انگلش میڈیم اسکول میں پڑھے، یہ اچھے کالج میں پڑھے، اچھی یونیورسٹی میں جائے اور اچھی سیمنری میں جائے، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ اسے کسی عام سی جگہ سے میں پڑھا کر کوئی عام سا شخص جو ہے خدا کی خدمت کے لیے دوں۔ تو اپنا پیٹ کاٹ کر انہوں نے مجھے جو ہے وہ اچھے اسکول میں داخل کروایا، اور اسی طرح میرے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی۔ میں آج اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر میرے گھر میں 6 لوگ ہیں تو 6 کے 6 جو ہیں وہ میسج دے سکتے ہیں، پریچ کر سکتے ہیں، پریئر کر سکتے ہیں، کیونکہ صرف یہی نہیں کہ صرف دوسروں کو ہی کلام نہیں سنایا، بلکہ میرے والدین نے گھر میں بھی جو ہے پریچ کیا، اور پہلے ہمیں پریچ کیا اور پھر جو ہے باہر کیا۔ اور میں نے خدمت کی پاسٹر ایمرک جوزف صاحب کے ساتھ 7-8 سال میں نے ان کے ساتھ خدمت کی، اور پھر انہوں نے مجھے ریکمینڈ کیا، اور پاکستان کرسچن ریکارڈنگ منسٹریز میں جب ویکینسی خالی تھی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی، تو انہوں نے مجھے وہاں پہ ریکمینڈ کیا، اور وہاں پہ میں اب اگست سے خدمت کر رہا ہوں۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اس کے بارے میں بھی میں مختصر سا بتانا چاہوں گا کہ پی سی آر ایم جو ہے وہ کیا خدمت کر رہا ہے۔ اس کی بیسیکلی جو اس کا سٹارٹ تھا وہ ریڈیو منسٹریز سے کیا گیا، اور ہم فیبا ریڈیو پنڈی کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پروڈکشن اور ایئرنگ جو ہے اس کی کرتے ہیں۔ اس کا پرپز یہ ہے، آج کل ٹی وی کی طرف بھی جا رہے ہیں، سوشل میڈیا کی طرف بھی، لیکن اسپیسیفکلی ہم جو ہے ریڈیو کو نہیں چھوڑ رہے، کیونکہ ہمارے جو آڈینس ہے وہ بہت زیادہ ریموٹ ایریاز میں ہے، گاؤں میں، دیہاتی علاقوں میں وہ لوگ ہیں جہاں پر شاید وہ انٹرنیٹ کی ایکسیس ان کو نہیں ہے، ٹی وی کی ایکسیس نہیں ہے، تو ریڈیو کی ایکسیس ان کے پاس ہے، اور وہ جو ہے MP3 فارمیٹ میں ان کے سوشل میڈیا پہ ہم ان کو پروگرام جو ہے وہ دیتے ہیں، اور لاسٹ اور لیسٹ ریچ پیپل جو ہیں ان کو ہم وہ ریڈیو پروگرام کے ذریعے سے مسیح کی محبت سے زبردست زبردست، پریز لارڈ، تھینک یو سو مچ۔ پادری آکاش صاحب نے جو شیئر کیا ہے خاص کر فیملی کے تعلق سے، کہ کیسے ان کے والدین نے ان کی پرورش جو خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق کی ہے، اور جو ان کے والد صاحب نے یہ ڈیسیژن لیا کہ ان کو میں اچھے اسکول میں پڑھاؤں گا اور اچھی تعلیم دی جائے گی تاکہ یہ ایک خدا کے ویل ایبل، ویل اکوپڈ خادم ہوں۔ پریز لارڈ۔ تو پادری صاحب تھینک یو سو مچ ایسی سوچ کے لیے، اور ایسی ہی سوچ ہر خاندان میں ہونی چاہیے اپنے ہر بچے کے لیے، آمین، تاکہ کیونکہ ہمارا ہر بچہ مسیح کا گواہ ہونا چاہیے، چاہے وہ فل ٹائم منسٹری میں آئے یا پھر وہ اور کسی طرح سے خدمت کریں۔ تو بہت زبردست آپ کی ٹیسٹیمونی ہے، زبردست باتیں عزیزو آپ نے سنی ہے آج اس پروگرام میں، اور یہ ایک ایسی بلیسڈ فیملی ہے جس سے خدا ان کے نام کو جلال مل رہا ہے۔ اور ایک بار پھر پادری صاحب میں آپ کا اور آپ کی مسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ایک رول ماڈل خاندان کے طور پہ اپنے آپ کو ثابت کیا، اپنے بچوں کی پرورش کر کے، ان کو خدا کا کلام سکھا کے، اور اس کے ساتھ ساتھ اچھی تعلیم دلوا کے۔ اور آپ مینشن کر رہے تھے آپ کی بیٹی اس وقت PhD کر رہی ہیں ڈنمارک میں، اور یہ بھی ایک بہت ہی زبردست بات ہے، اور خدا نے آپ کو کثرت سے بلیس کر رکھا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں جیسے آکاش نے ذکر کیا ابھی کہ تعلیم کے حوالے سے، جی، تو میں خدا کے جلال کے لیے یہ بات آپ کی خدمت میں آپ کے ٹی وی کے توسط سے کلیسیا کو، تمام دیکھنے والوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ہماری شادی ہوئی، میں اور زرینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ خدا ہمیں جتنے بھی بچے دے گا ان میں سے کوئی MA سے کم نہیں ہم نے گھر میں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، ہر ایک کو، ہمارے پاس وسائل نہیں تھے، پیسہ نہیں تھا اس وقت، میری 900 روپیہ سیلری تھی اس وقت جب شادی ہوئی ہے، تو اتنے وسائل میں مسز میری پڑھاتی تھی 500 ان کا، تو خاندان میں 500 روپے کا اضافہ ہوا ہے، خاندان میں فرد کا بھی اضافہ ہو گیا۔ تو ہم نے فیصلہ کیا خدا پہ بھروسہ رکھ کے
कि जितने भी बच्चे खुदा हमें देगा उनको हम MA तक तालीम ज़रूर दिलवाएंगे, सिर्फ कम प्रेज नहीं द किसी को लॉर्ड, रखा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, जबरदस्त, तो खुदा ने हमारी दुआ को न सिर्फ सुना बल्कि उससे बढ़कर किया। जबरदस्त, जबरदस्त, भाई साहब ने MCOM किया तो हम जबरदस्त, मुतमईन थे कि ये MCOM कर लिया है, लेकिन उसके बाद इन्होंने थियोलॉजिकल ट्रेनिंग की गुजरावाला सेमिनरी से 3 साल की। जबरदस्त। बेटी मेरी ने जब MA किया तो मैंने कहा बेटा अब मेरी दुआ पूरी हो गई है तो अब आगे ज़रा मुश्किल है थोड़ा सा, हाँ, लेकिन वो घर में ट्यूशन भी पढ़ाती थी, वो बहुत लाइक थी, अच्छा, तो बच्चियों को वो पढ़ाती थी, कुछ ख़ानदान की हेल्प भी करती थी। वाह, फिर उसने MPhil कर लिया, फिर खुदा ने बंदोबस्त किया, गवर्नमेंट की तरफ से इंतज़ाम हो गया कि उसको डेनमार्क में स्कॉलरशिप मिल गया, तो जबरदस्त, अभी वो 4 साल से वहाँ पे है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और दानियाल दानियाल ने भी, जब MA किया तो मैंने इसे कहा कि भी अब मेरी दुआ पूरी हो गई है तो अब तो कोई काम कर ले। अच्छा, तो इसने कहा नहीं मैं, दूसरों ने MPhil आपने उनको करवा दिया, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं करवाया, मेरी दुआ सिर्फ MA तक थी। तो ये मैं खुदा के जलाल के लिए कहना चाहता हूँ कि मैंने सिर्फ दुआ की थी MA तक, लेकिन खुदा ने उससे बढ़कर Praise जो the मैंने Lord. नहीं मांगा था वो भी खुदा ने दिया। जबरदस्त, और ये खुदा जबरदस्त, यीशु मसीह के नाम की इज्जत और जलाल है। आमीन, तो आमीन। उन्होंने थैंक यू बहुत सो कुछ मच, हमारे लिए। थैंक यू सो बहुत मच पादी शुक्रिया साहब। और मेरा ईमान है और मेरी ये दुआ है और मैं उम्मीद भी रखता हूँ कि हमारी मसीही फैमिलीज़ ऐसी होनी चाहिए ताकि खुदा से भी प्यार हो और अच्छी एजुकेशन हो और ताकि एक अच्छा इम्पैक्ट दुनिया में छोड़ा जाए। प्रेज द लॉर्ड। और आखिर में आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं आज बहुत शुक्रगुजार हूँ मिस्टर ज़ीशान असलम का। ज़बरदस्त, वो आपके कोऑर्डिनेटर हैं बरकत टीवी के फैसलाबाद में, और मैं देखता हूँ कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनके वसीले से बहुत से लोग जो हैं वो बरकत टीवी देखते हैं। Praise the Lord. और बरकत टीवी को जब देखते हैं तो चूँकि ये एक बड़ा यूनिक चैनल है, Praise the तो इसको देखकर जो है बहुत से लोग ब्लेसिंग पाते हैं। Praise the Lord. और मैं उनकी खिदमत के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि वो हॉस्पिटल में महकमा सेहत में भी जॉब करते जी। हैं, उसके साथ साथ बरकत टीवी की हमें कोऑर्डिनेटरशिप assist भी करते जी, हैं। और मेरी दुआ है उनके लिए कि खुदावंद ज़ीशान असलम को बहुत ज़्यादा बरकत दे और इसी तरह बरकत टीवी की तशहीर के लिए, तरक्की के लिए, खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल करें। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच भाई आकाश। और हम ज़ीशान असलम की खिदमात को सलूट पेश करते हैं क्योंकि वो मुख्तलिफ़ केबल्स पर फैसलाबाद और उसके गिरदोनवाह में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच ज़ीशान। और अजीज़ो, इस वक्त ब्रेक का टाइम हुआ है, हम लेंगे ब्रेक और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे खुदा के कलाम को सुनेंगे और फिर उसके बाद हम आपके लिए दुआ भी करेंगे कि खुदावंद आपके ख़ानदान को भी एक मिसाली ख़ानदान बनाए। देखते रहें गॉड इज़ लव। वेलकम बैक। अज़ीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और ब्रेक पर जाने से पहले ज़बरदस्त गवाहियाँ सुन रहे थे, ज़बरदस्त बातें सुन रहे थे, फैमिली लाइफ के ताल्लुक से सुन रहे थे और खुदा उनके शुक्रगुज़ार हैं कि कैसे एक मसीही ख़ानदान को खुदावंद लेता है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और यही कुछ हम पादरी इंद्रियास एंथनी साहब की ज़िंदगी में हम देखते हैं और कैसे इन्होंने अपनी फैमिली को रेज़ किया। और आज हम खुदा के कलाम में से सुनेंगे और जो बातें खुदा ने इनके दिल पे रखी हैं, आए अज़ीज़ो खुदा के खादम से खुदा के कलाम की उम्मीद बातों को सुने। जी पाद साहब। भाई साहब, बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका कि आपके इस चैनल के तवज्जुह से मुझे ये मौका मैसर आया था कि मैं कलीसिया की और जिन जिन तक आवाज़ पहुंच रही है या जो लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनके लिए खुदा की खिदमत जो है वो कर सकूं। तो किताब मुक़द्दस में से मैं हवाला आप सबके लिए पढ़ना चाहता हूं। इस्तस्ना की किताब उसका 6वां बाब है, उसकी 4 आयत से 10वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुझे देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहे।
تو इनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना और घर बैठे और राह चलते, लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। तो निशान के तौर पर इनको अपने हाथ पर बांधना और वो तेरी पेशानी पर टीकों की मानंद हो। तो इनको अपने घर की चौखटों और अपने फाटकों पर लिखना, और जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम और इजहाक और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी चीज़ों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा और खोदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करे और तू खाए और शेर हो, तो तू होशियार रहना, ऐसा ना हो कि तू खुदा को जो तुझको मुल्क मिस्र यानी गुलामी के घर से निकाल लाया भूल जाए। तो किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का आमीन बाइस। आमीन आमीन। मेरे दिलो यहाँ पर हम एक ऐसी तालीम को, एक ऐसे पैगाम को हम देखते हैं जो खुदा ने अपने बंदा हज़रत मूसा की मार्फत बनी इसराइल को दिया। और मौका महल उसका ये है कि अब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकले हुए तकरीबन 39 बरस हो चुके हैं और 40वें बरस के वो इख्तिताम पर हैं। और खुदा ने अपने बंदा मूसा को उन लोगों के लिए जो इन 40 बरसों में पैदा हुए, क्योंकि हम सब जानते हैं जो हम किताब मुकद्दस को पढ़ने वाले हैं कि अपने गुनाहों के बायस ये सफ़र जो सिर्फ 11 दिन की मंजिल थी वो 40 बरस में तब्दील हो गया, और सारी नस्ल जो है जो 6-6.5 लाख लोग जो तादाद में गिने गए, यूँ तो तादाद में 10-12 लाख थे, लेकिन 20 साल की उम्र के जो ज़्यादा लोग थे 6.5 लाख के, तकरीबन 6.5 लाख, वो सारे के सारे सवाए यशुआ और कालब के वो सारे के सारे उसी मैदान में ढेर हो गए। अब एक नई नस्ल थी जिन्होंने खुदा के कामों को नहीं देखा था कि किस तरह से हम मुल्क मिस्र में से निकले और क्या कुछ खुदा ने हमारे साथ किया। तो अब हज़रत मूसा जो है, जो खुदा का बंदा, अब खुदा ने उसे भी रोक दिया एक ऐसे, अब क्योंकि मैं उस वजाहत में नहीं जाना चाहता था, लेकिन खुदा ने उसे रोक दिया कि तू मुल्क केनान में दाखिल नहीं होने पाएगा। लेकिन उसको ये ज़रूर उस पर फजल हुआ कि वो सारी हिस्ट्री और सारा वाक़यात जो है वो याद दिलाए उन नौजवानों को कि जब तुम्हें वहाँ रहने का मौका मैसर आए तो तुम उन बातों को जो तुम्हारे आबाओ जदाद के साथ हुई और खुदा ने जो जिस मेहरबानी को खुदा ने आपके लिए किया, आप उसको नज़रअंदाज ना करें कि वो घर जो तूने नहीं बनाए वो तुम्हें मिल जाए, वो बाग जो तूने नहीं बनाया उसके फल तुम्हें खाने को मिले, वो आसाइशें जो तुमने अपने लिए क्रिएट नहीं की लेकिन मैंने तुम्हारे लिए पहले से कर रखी हैं, उनको जब तुम इस्तेमाल में लाओ तो कहीं भूल ना जाना। तो वो सारे वाक़यात और सारी बातें वो ना सिर्फ उनको सिखाई बल्कि उनको ये भी तालीम दी कि ये बातें तुमने आगे अपनी नस्ल को मुंतकिल करना है। और किताब मुकद्दस को अगर बगौर हमने सुना है या आप इसको दोबारा भी पढ़ सकते हैं, खुदा ने उन्हें ये कहा कि कोई मौका ऐसा नहीं है जिसमें बताया ना जाए। सही भाई साहब, उन्होंने कहा कि राह चलते, लेटते, उठते, जो हर मौका जो मैसर आएगा उसमें ये बातें आपने अपनी औलाद को जहन नशीन करवाना। और यहाँ पे जो लफ्ज़ जहन नशीन के लिए इस्तेमाल हुआ उसका जो असल जो मानी है वो है कि जैसे आप कोई चीज़ कंधा करते हैं, आप लकड़ी पे नक्श नगार बनाते हैं, वैसे ये खुदा का कलाम और खुदा की बातें जो है अपनी जहन के, अपनी औलाद के जहन पे लिख देना है, नक्श हो जाए ताकि वो दूर से नजर आए। वाह। इसीलिए लिखा है कि चौखटों पे लिखना, उनके हाथों पर बांधना, माथे पर टीकों की मानद हो कि वो दूर से नजर आए। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमने अपने ख़ानदानों को ऐसा बनाना है कि हमारी औलाद जो है वो किताब मुकद्दस से इतनी मुतारफ़ हो, इतनी ज़्यादा उनका लगाव हो तो वो जहाँ कहीं से गुजरे खुदा का कलाम जो है उनकी ज़िंदगी से नज़र आए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान के लिए कि मैंने उन पर इतनी मेहनत नहीं की लेकिन खुदा ने
फजल ज़्यादा किया और खुदा का शुक्र है कि और आपकी मिसेस भी आपके हाँ साथ, जी हाँ जी, मेरी मिसेज ने जी वो उनका कमाल खुदा खुदावंद ने उन पर ज़्यादा फजल उन किया। पर ज़्यादा फजल किया, क्योंकि मैं तो घर से अक्सर बाहर रहता था। जी जी जी, मैं समझता हूँ खुदा का कलाम हमें पढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को इस साथ बैठकर ये सारी बातें उनके साथ हमें शेयर करते रहना प्रेज द चाहिए, लॉर्ड। जैसे अभी हमने शेयर किए कि खुदा ने किस तरह से हम पर फजल किया। Amen, amen. Thank you so much, Reverend Indrias एंथनी साहब। आपने ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल मैसेज हमारे साथ शेयर किया है। अजीज़ो, आपने सुना जो हवाला खुदा की खादम ने पढ़ा कि इस्तिस्ना छठे बाब की 5वीं आयत में कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। अजीज़ो, जब ये खुदा के हुक्म को पाक रूह की मदद से हम अपनी ज़िंदगी में लेते हैं तो फिर खुदा के कलाम पर ध्यान देना और खुदा के कलाम पर गौर करते रहना, यानी कि जैसा कि हम सुन रहे थे और यहाँ आगे लिखा भी है कि बाहर जाते हुए, अंदर आते हुए, उठते हुए और आप कोई जो भी मौका मिलता है उसमें खुदावंद का एक कलाम पर हमारी आंखें लगी रहनी चाहिए और ये कलाम हमारे दिलों में, हमारे जहनों में नक्श होना चाहिए। और यही हकीकी मोहब्बत है खुदा के साथ। और यही यीशु ने कहा, जब तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल भी करोगे। जब मोहब्बत होगी तो फिर लौ लगन होगी, हम खुदा के कलाम से लिपटे रहेंगे और उसको अपने से दूर नहीं करेंगे। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बहुत ही पावरफुल मैसेज, और यही मैसेज तमाम ख़ानदानों को अपनाना चाहिए, लेना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, ताकि जैसे ये एक ख़ानदान एक ब्लेस्ड ख़ानदान है, एक मिसाली ख़ानदान है, हम भी ऐसे ही ख़ानदान बने। तो पादी साहब, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस के लिए दुआ करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी पर वो मस्सा है, वो अनॉइंटिंग है जो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे ऑडियंस पे रिलीज़ करें, ख़ासकर ख़ानदानों के लिए, कि ख़ानदान आज इस मस्सा को रिसीव करते हुए एक ऐसी ज़िंदगी बसर करें जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। जी पाद साहब। आप सब खुदा उनके हुजूर में झुके और दुआ करें। ए कादिर मुतलक आसमानी बाप, मैं तेरा खादम होते हुए यस लॉर्ड, तेरा शुक्रगुजार हूँ थैंक यू जीसस कि तूने मुझे कमज़ोर से शख्स को, ए खुदा, एक अच्छा ख़ानदान मुहैया किया। प्रेज गॉड, थैंक ये यू तेरा फजल है, और जो कुछ भी अभी हमने सीखा, जो कुछ कहा गया, उसमें तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल देते हैं, यस क्योंकि वसाइल तूने मुहैया किए। तेरे करम और तेरे फजल से हम ये सब कुछ कर पाए हैं। अब मैं खुदा अपने देखने वालों के लिए तेरे हुजूर में मिन्नत और फरियाद करता हूँ यस लॉर्ड, कि तमाम मसीही ख़ानदानों को, यस न सिर्फ मसीही ख़ानदानों को बल्कि जो भी देख रहे हैं, यस उन तमाम ख़ानदानों को ये बड़ी तौफीक अता फरमा, ताकि वो तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत और जलाल देते हुए यस इस ज़मीन पर है खुदा ऐसी ज़िंदगी बसर करें कि उनके वसीला से तेरी बरकत, तेरी कुदरत, तेरी मोहब्बत, तेरी शफकत है खुदा लोगों तक पहुँचती रहे। अपने करम और फजल को अपने लोगों पर उठेल दे। यस मैं खुदावंद तमाम ख़ानदानों के लिए बरकत पर बरकत की दुआ करता हूँ। यस बरकत टीवी के लिए भी खुदावंद तेरा शुक्रगुजार हूँ, तेरे खादम पादी साहब के लिए, पादी सालक साहब के लिए, कि खुदा तूने अपने बंदा को इस चैनल के ज़रिए से कसरत से इस्तेमाल किया। दुआ करता हूँ आइंदा दौर में भी है खुदा अपने खादम को, इस चैनल को कसरत से इसी तरह इस्तेमाल करता है। यस लॉर्ड, तमाम कोऑर्डिनेटर्स के लिए भी दुआ करते हैं यस लॉर्ड, कि खुदा उनको बड़ी बरकत अता फरमाए। यस लॉर्ड, हम कैमरामैन की सारी टीम को खुदा जो पीछे काम करते हैं, जो लाइट्स लगाते हैं, Yes. उनके ख़ानदानों के लिए भी खुदा तेरी बरकत और शफ़क़त Yes, चाहते हैं, Lord. ताकि ये तमाम ख़ानदान तरक्की करें और तेरे जलाल के लिए ज़िंदगी गुजारें। Yes, Lord. यीशु के अलकादर नाम में। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच पादी साहब, आज आप आए और आकाश आप अपनी सारी फैमिली को लेकर आए हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच दानियाल। और बड़ी ज़बरदस्त कॉलिंग है आपकी ज़िंदगी पर, और वो पैशन जो खुदा ने आपको दिया है कौम की खिदमत के लिए, God's going to use you in a mighty way. Praise the Lord. Thank you so much.
تو عزیزو ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں جو آپ برکت ٹی وی کے پارٹنر ہیں, ہمارے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے فائنینشیل سیڈز کو سو کرتے ہیں. تھینک یو سو ویری مچ عزیزو. اسی طرح سے ہمارے لیے دعا کرتے رہیں, اپنے بیج بوتے رہیں تاکہ ہم مل کر مسیح کی محبت کا یہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پھیلاتے رہیں. اس وقت ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, کل ملیں گے دوبارہ ایک زبردست پروگرام کے ساتھ. تو دیکھتے رہیں برکت ٹی وی, دیکھتے رہیں گاڈ از لو. تھینک یو اینڈ گاڈ بلیس یو آل.